مرزا صاحب اعلیٰ حضرت کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے فتاوی جات میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو خلاف شرع ہیں۔ اب جیسے انہوں نے ایک یہ بات ہائی لائٹ کی، انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کی ہے۔ مفتی صاحب اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں، کیا اس میں مساجد کی توہین نہیں ہے؟ کیونکہ مساجد جو ہوتی ہیں وہ کفار کی تو ہوتی نہیں ہیں، اور جو مساجد ہوتی ہیں وہ تو اللہ کا گھر ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ آپ نے کہا کہ وہ اعلیٰ حضرت کو کرٹیسائز کرتے ہیں، تو ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کو جواب دے سکیں یا ان کا رد کر سکیں۔ اور اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بدتمیزی کرنے سے کسی بندے کا کوئی یعنی وہ ہو سکتا ہے، کسی کو رد کیا جا سکتا ہے، تو بدتمیزی میں تو ظاہر ہے مرزا صاحب کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ دراصل وہ بدتمیزی کرتے ہیں اور اس کا کوئی علمی لیول تو ہے کوئی نہیں ان کا کہ وہ بات کرے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے میں اس اختلاف نے جنم لیا، اصل میں تو یہ دیکھنا چاہیے اب مرزا صاحب، چھوٹے مرزا صاحب خود کیا کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے مسلمانوں کے دل چنی کی ہیں حضور کے بارے میں، وہ کون سی ایسی بات ہے جو انہوں نے نہیں کی۔ منی گاڈ کا نظریہ چھوٹے خدا کا انہوں نے پیش کیا توحید کے نام پر، اور کیا کیا انہوں نے گل کھلائے ہیں جن کو، یعنی اب ان کی پہچان یہ ہے کہ بھئی وہ ماں باپ کے سامنے کہیں گے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس جو نام نہاد اسٹوڈنٹس ہیں، منہ بولے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ والد صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں ابا جی تسی تے شاہی کو نہیں، اماں جی تسی تے شاہی کو نہیں۔ اور اس بدتمیزی اور بد تہذیبی کو انہوں نے کیا دے دیا ہے؟ دین کا نام دیا ہے۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کچھ وہ لوگ تھے جو علم کے نام پر انہوں نے بدتمیزی اور بد تہذیبی کو عام کرنا چاہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسے ایسے ہلکے الفاظ استعمال کیے جو کسی بھی مسلمان کو زیبا نہیں دیتے۔ لہذا اس بات پر ابھی آپ سے میں پوچھوں کہ ایک بندہ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہے کہ حضور کا خیال اگر نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور نعوذ باللہ من ذالک گدھے اور بیل سے زیادہ بری ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اسے مسلمان کہیں گے؟ اس کی مسجد، اس نے جو مسجد بنائی ہو برائے نام، اس نے جو وہاں پہ، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، چھوٹے مرزا صاحب کے اس ریسرچ پیپر کے اندر بھی موجود ہے، اور خود انہوں نے وہی باتیں جو اعلیٰ حضرت نے کی ہیں ان کے بارے میں، تو انہوں نے وہ ساری باتیں اسی لحاظ سے رد کیا ہے۔ لہذا گستاخ یا بے ادب کو اسی طرح جواب دیا جائے گا جس طرح وہ کہتا ہے، تو اس کے بارے میں یہی جواب ہوگا۔ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ، جو چھوٹے مرزا صاحب نے کہا کہ عیسائی یوں کہتے ہیں، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ نبی پاک کے بارے میں جو مرضی کہتا پھرے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو مرضی کہے، ہم اسے کیا کہیں؟ مسلمان کہیں، بھائی جان کہیں۔ وہ اللہ کے بارے میں سخت الفاظ بولے، نبی پاک کی توہین کرے، اولیاء کرام کی تنقید کرے، اور ہم اسے کیا کہیں؟ بھائی تم تو بھائی ہو، مسلمان ہو ہمارے۔ تو یہ کسی طور پر بھی مسلمان اس رویے کو گوارا نہیں کرتے۔ بدتمیز کو تمیز سکھانی چاہیے۔ تمیز سکھانے والوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو چپ کر جا، یعنی وہ شیخ سعدی والی مثال ہے کہ کتوں کو کھلا چھوڑ دینا اور پتھروں کو باندھ دینا، یہ نہیں ہوگا۔ نہیں، اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ مساجد کی توہین ہے؟ نہیں، مساجد ہے نہیں نا، کفار کی مساجد۔ دیکھیں نا، آپ یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ کچھ نام تو دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں مرزائی قادیانی ہے، وہ بھی اپنے انہوں نے جب شروع میں انہوں نے شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی کیا کہیں گے، اپنے جہاں عبادت کرتے ہیں وہاں کیا کہیں گے؟ اس کو مسجد کہیں گے۔ تو چھوٹے مرزا صاحب ذرا ہمت کریں کہ ان کو کہیں، وہ تو قانون میں موجود ہے کہ وہ اپنے عبادت خانے کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ مسجد نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ خود کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں مرزائی جو ہے یہاں پہ تو پاکستان کا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اب وہ جو آپ اس پورے بیک گراؤنڈ کو پڑھیں گے، جب اس بیک گراؤنڈ کے جائیں گے، جو اعلیٰ حضرت تمہید ایمان جو پورا فتویٰ لکھا ہے، اس میں جو جن عبارات پر گفتگو کی ہے، ظاہر ہے اب ایک مجلس میں تو ممکن نہیں ہے، تو آپ اس پر اسپیشل پوڈ کاسٹ رکھیں تو ہم کہیں گے کہ اختلاف ہمارے دیوبند کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ کیا ہے، تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ چھوٹے مرزا صاحب آدھی ادھوری بات بتانے والے بندے ہیں، نمبر بنانے ہوتے ہیں انہوں نے، کچھ آقاؤں کے سامنے، کچھ لوگوں کے سامنے انہوں نے کیا بنانے ہوتے ہیں، اپنی انہوں نے واہ واہ کرانی ہوتی ہے۔ ورنہ یہ بات وہ خود بھی اب نہیں کہہ رہے، ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، تو ختم نبوت کے ڈاکو کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں ختم نبوت کے ڈاکو، اور جو وہ خود کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہر مخصوص بندوں کے بارے میں ہیں جنہوں نے مخصوص وقت میں حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کیے، امت نے اس پر اتفاق کیا، اور آج بھی امت میں زیادہ اس نظریے کو لوگ فالو کرتے ہیں یہاں بر صغیر میں جو اعلیٰ حضرت والے ہیں یا دیوبند والوں کو فالو کرتے ہیں۔ زیادہ لوگ کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت والے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مقدمہ مضبوط تھا۔